تو میں نے نہیں کی، اور وہ تھا اپنا خیال اور اپنے سے محبت. تو یہ مجھے لگتا تھا بیکاز سی می بینگ اے اسٹبن پرسن وچ آئی ایم، میں جو ہوں دکھتی ہوں میں ویسا بالکل، مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں اس کے الٹ ہوں، لیکن میں اتنا مضبوط انسان نہیں ہوں. اپنی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ نہیں، جو رو سکتا ہے وہی مضبوط انسان ہے. کیونکہ وہ ڈر نہیں رہا آپ کو اپنے ایموشنز دکھانے سے. صحیح بات ہے. اگر مجھے کوئی بات بری لگ رہی ہے تو مجھے پرواہ نہیں ہے کہ رابعہ ہے یہاں پہ کوئی اور بیٹھا ہے. اگر میں چاہتی ہوں میں روؤں تو میں رو پڑوں گی. السلام علیکم، میں ہوں فوزیہ سجاد. ڈھیلی چوٹی، کاجل سے بھری آنکھیں اور گلابی ہونٹوں کے ساتھ شریف گھرانے میں بیاہ کرانے والی بدنام عورت نرگس کے کردار میں رابعہ بٹ کو پہلے ہی منظر سے ناظرین کی جانب سے اچھی خاصی پذیرائی ملی ہے. اس بارے میں رابعہ بٹ کا کہنا ہے کہ اگرچہ ماڈلنگ اور ایکٹنگ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اس فیلڈ میں قدم رکھنے کے لیے اچھی خاصی سوچ بچار کی. رابعہ پاکستانی پرائیویٹ چینل کے ڈرامہ پہلی سی محبت میں نرگس کا اہم کردار ادا کر رہی ہیں. رابعہ کا کہنا ہے کہ ہم عمر لڑکی کی ماں کا کردار میرے لیے ایک جوا تھا. روایتی طور پر منفی سمجھے جانے والے سوتیلی ماں کے کردار کو اپنے منفرد انداز اور جاندار پرفارمنس سے مثبت رنگ میں بدلنے والی رابعہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنے کام کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کر انتخاب کرتی ہیں. پہلی سی محبت میں اپنے کردار کے بارے میں رابعہ کا کہنا تھا، اس ڈرامے کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر دونوں نے مجھ سے کہا کہ نرگس کا کردار ڈرامے کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور ہم اس میں ہلکی سی بھی کمی کے متحمل نہیں ہو سکتے، اس لیے اس چیز کا مجھ پر بہت زیادہ دباؤ تھا. رابعہ کہتی ہیں اس کردار یا نرگس کے کردار کی بہت سی خصوصیات ایسی تھی جو میرے لیے رسک فیکٹر تھی. سب سے پہلے اس کا اس جگہ یعنی کوٹھے پہ آنا، پھر تقریباً اپنی ہم عمر لڑکی کی ماں کا کردار ادا کرنا، اور پھر ایسے شبیر جان جیسے اداکار کے جنہیں دیکھ کر ہم بڑے ہوئے ان کی بیوی کا کردار ادا کرنا. میرے لیے یہ سب آسان نہیں تھا. بقول رابعہ یہ ہر طرح سے جوا تھا جسے میں نے کھیلا. رابعہ کے کردار نرگس کو سوشل میڈیا پر بھی کافی پذیرائی ملی ہے. ایک بدنام ماضی رکھنے والی عورت ہونے کے باوجود لوگ نرگس کی شخصیت کے گن گاتے نظر آتے ہیں. اس حوالے سے رابعہ کا کہنا ہے کہ اگرچہ میں نے کام میں بہت زیادہ محنت کی، لیکن اس کردار کو نبھانے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی کیونکہ مصنف نے اسے لکھا ہی بہت اچھا ہے. رابعہ کا کہنا ہے کہ نرگس جس طرح سے بات کرتی ہے رابعہ بھی بالکل ویسے ہی بات کرتی ہے. ہاں مشکل تھا تو ان لائنز کو یاد کرنا کیونکہ میری یادداشت کچھ زیادہ اچھی نہیں. رابعہ بٹ نے مزید کہا کہ اگرچہ اداکار چاہتا ہے کہ اس کے کردار کی چھاپ ہر گھر میں رہے، لیکن کبھی کبھار ہر اچھی چیز اپنے اندر منفی پہلو بھی رکھتی ہے، کیونکہ جتنا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس نام سے جانا پہچانا جائے اتنا ہی پھر آپ کو اس کے اثر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. رابعہ بٹ کا کہنا تھا کہ ماڈلنگ سے ایکٹنگ میں آنے پر اگرچہ انہیں کافی محنت کرنا پڑی اور کام مشکل لگا، تاہم ان کا کہنا تھا یہ تو ہر فیلڈ میں ہوتا ہے، سب کو مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے اور محنت کرنی ہوتی ہے. انہوں نے تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ مجھ پر دباؤ تھا، مجھ پر دباؤ ہے، لیکن میں یہ کروں گی. اپنے کردار نرگس کی طرح رابعہ ذاتی طور پر بھی لوگوں کی باتوں کا کھل کر جواب دیتی ہیں. وہ سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو بھی ہیں. اس بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ میں عام زندگی میں زیادہ بات نہیں کرتی اور جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سیلیبریٹیز کی زندگی پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، یہ میں مانتی ہوں کہ آپ نے ہمیں بنایا، لیکن میں اپنی تذلیل کرنے کا حق کسی کو نہیں دے سکتی. رابعہ کا کہنا تھا میرا حق ہے کہ میں اسے برداشت کروں یا اس کا جواب دوں. لوگ اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور چپ چاپ آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں کرتی. میں زیادہ تر جواب دیتی ہوں. میں ایسے الفاظ کا چناؤ کرتی ہوں جس میں کسی کی بے عزتی نہیں ہوتی بلکہ مزاح ہوتا ہے. ایک سوشل میڈیا صارف کی جانب سے انہیں غریبوں کی اینجلینا جولی کہنے پر رابعہ بٹ نے انہیں پنجابی میں جواب دیا کہ آپ کے گھر سے نکلنے والی تیل کی پائپ لائن کیا براہ راست شیخوں کے گھر جاتی ہیں؟ سوشل میڈیا پر مداحوں کی جانب سے بے انتہا اظہار محبت پر رابعہ کا کہنا تھا وہ میری زندگی میں نہیں ہے اس لیے اظہار کرتے ہیں. اصل مسئلہ تو تب شروع ہوتا ہے جب کوئی زندگی میں آ جائے اور تب بھی مسلسل اظہار محبت کرتا رہے. اپنے ممکنہ شریک حیات کے لیے خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا اسے اتنا کمانا چاہیے کہ وہ کم از کم میرا بوجھ اٹھا سکے. میں محبت کو پلیٹ میں رکھ کر نہیں کھا سکتی، اس کے لیے مجھے روٹی چاہیے، لیکن صرف اتنا ہی پیسہ چاہیے کیونکہ زیادہ پیسہ اپنے ساتھ تباہیاں اور گمراہیاں لاتا ہے. رابعہ بٹ کا کہنا تھا کہ وہ ایسا شخص ہو جس پر میں اپنی ذمہ داری ڈال کر بے فکر ہو جاؤں. رابعہ نے کہا کہ میں اپنی ذمہ داری کسی کو دوں گی تو اس کے بعد میں اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو جاؤں گی. مجھے نہیں معلوم کہ یہ احساس کیسا ہوتا ہے کہ جب مجھے سب کچھ نہیں کرنا پڑے گا. اس بارے میں ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ رابعہ بٹ کی والدہ کی وفات اس وقت ہو گئی تھی جب رابعہ ابھی نوجوان تھی اور ان کی چھوٹی بہنیں بہت کم عمر تھیں. والدہ کی وفات کے بعد رابعہ بٹ نے خود اپنی بہنوں کی پرورش کی. وہ اکثر اپنے انٹرویوز میں اپنی زندگی کی مشکلات اور والدہ سے محبت کا ذکر کرتی نظر آتی ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ڈرامے میں ان کی اپنی سوتیلی بیٹی سے محبت اور سلوک میں نظر آنے والی حقیقی جھلک شاید اس کمی اور ذاتی زندگی میں بہنوں سے مامتا بھرے سلوک کا اثر ہے.